اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 238۔ حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اپنی سب نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ اب پیچھے جو ہے وہ طلاق کا ذکر آ رہا تھا، اور درمیان میں جو ہے وہ نمازوں کا ذکر آ گیا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ عصر کی نماز کی۔ آئلی مسائل کے درمیان نماز کی تاکید سے متعلق جو 2 آیات آ گئی ہیں، ان کی حکمت یہ ہے کہ ایسے معاشرتی مسائل کو حسن اور خوبی سے سر انجام دینے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ نماز جو ہے اس سلسلے میں اچھا کردار ادا کرتی ہے، مؤثر کردار ادا کرتی ہے، اسی لیے نمازوں کی محافظت کے لیے تاکید کی جا رہی ہے، یعنی ہر نماز کو اس کے وقت پر اور پوری شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ نمازیں ہی نہیں پڑھتا تو پھر وہ کہاں سے حقوق دے گا کسی کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا، ان کافروں نے مجھے درمیانی نماز نہ پڑھنے دی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود دونوں سے روایت ہے، آپ نے فرمایا صلاۃ الوسطی نماز عصر ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، اس کا گھر بار مال اور اسباب سب لٹ گیا، یعنی عصر کی نماز کس قدر ضروری ہے، اور بالخصوص اس نماز کی تاکید اس لیے فرمائی کہ دنیاوی مشاغل کے لحاظ سے یہ وقت بہت اہم ہوتا ہے، جہاں پہ جو ہے وہ ہمارے دن کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے اور ایک ہسل بسل چل رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ نماز کا وقت ہوتا ہے، عصر کی نماز کا وقت، جس کو ہمیں آن ٹائم ادا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے حضور عاجزی اور ادب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ایسی کوئی فضول حرکت نہ کی جائے جو ادب کے خلاف ہو یا نماز کو توڑ ڈالنے والی ہو، جیسے خواہ مخواہ یا عادتاً ہم اپنے ہاتھوں کو حرکت دے دیتے ہیں، ہلاتے رہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، یا ہنس دینا نماز میں، یا بات چیت کر لینا۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم سے روایت کہ ہم نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ پہلے تو نماز میں حرکت کرنے کی بھی اجازت تھی اور باتیں کرنے کی بھی اجازت تھی، لیکن اس کے بعد پھر یہ اجازت ختم ہو گئی تھی۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد ہمیں حکم دیا گیا کہ چپ چاپ سکون سے کھڑے ہوں، اور باتیں کرنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ پھر آپ نماز میں کوئی موومنٹ بھی نہیں کر سکتے اور نہ کسی سے کوئی بات کر سکتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے تو نماز کے آخر میں دائیں بائیں سلام کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارے کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں، تمہیں اتنا ہی کافی ہے کہ تم قعدہ میں اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دائیں اور بائیں منہ موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ لیا کرو۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم کو اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں، تم لوگ نماز میں کوئی حرکت نہ کیا کرو۔ پھر آپ نے ایک دفعہ ہلکا باندھے دیکھ کر فرمایا تم لوگ الگ الگ کیوں ہو؟ پھر ایک مرتبہ آپ نے فرمایا صفیں اس طرح باندھا کرو جیسے فرشتے بارگاہ الہی میں صف بستہ رہتے ہیں، سب سے پہلے اگلی صف پوری کیا کرو اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو۔ جب بھی ہم اکٹھے نماز پڑھے ہوتے ہیں مسجد میں تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنی ہی صف بنا کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اگلی صف جو ہے وہ فل کی جائے گی، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ، اور آپ اپنی صف بنا کے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ البتہ کچھ کام ایسے ہیں جو حالت نماز میں جو ہے سر انجام دیے جا سکتے ہیں، جیسے سب سے پہلے تو یہ کہ اگر امام بھول جائیں تو مقتدی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، اور اگر مقتدی عورت ہو تو وہ تالی بجا سکتی ہے۔ اگر قرات کرتے ہوئے امام بھول جائیں تو مقتدی بتلا سکتا ہے، یعنی لقمہ دے سکتا ہے۔
ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف کے لوگوں میں صلح کرانے گئے۔ ظہر کا وقت ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ اتنے میں آپ بھی پہنچ گئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں آ کھڑے ہوئے۔ صحابہ نے تالی بجائی، جس سے حضرت ابوبکر متوجہ ہوئے اور پیچھے کی طرف دیکھا تو آپ پہلی صف میں کھڑے تھے۔ آپ نے حضرت ابوبکر کو نماز پڑھتے رہنے کا اشارہ کیا، لیکن ابوبکر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹے اور رسول اللہ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ پھر نماز کے بعد فرمایا کہ تالی بجانا عورت کے لیے ہے اور مرد سبحان اللہ کہا کرے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اگر گرمی کی وجہ سے زمین تپ رہی ہو تو نمازی اپنے سجدے کی جگہ پہ کپڑا بچھا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت جب آپ نماز پڑھتے اور میں اپنے پاؤں لمبے کیے ہوتی تو سجدے کے وقت آپ مجھے ہاتھ لگاتے تو میں پاؤں سمیٹ لیتی، پھر جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں پاؤں لمبے کر لیتی۔ یعنی کوئی عورت جو ہے اگر وہ لیٹی ہوئی ہے تو اس کی سائڈ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابن عباس اپنی خالہ ام مومنین میمون کے ہاں رات رہے۔ انہی کے ہاں رسول اللہ کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھے، وضو کیا اور نماز میں کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابن عباس نے بھی وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر بائیں طرف کھڑے ہو کر نماز میں شامل ہو گئے۔ رسول اللہ نے ابن عباس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر دائیں کان کو مروڑا، پھر انہیں پکڑ کے پیچھے کی طرف سے اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر دو بندے ہیں نماز میں تو جو امام ہے وہ اس کی دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کی دائیں طرف کھڑا ہوگا، نہ کہ بائیں طرف۔ اگر نفلی نماز کے دوران والدہ یا والد پکارے تو نماز توڑ کر بھی ان کی بات سننا چاہیے، یہ نفل میں جائز ہے۔ ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ ہم احواز میں خارجیوں سے جنگ میں مصروف تھے کہ ایک صحابی ابو برزہ اسلمی اپنے گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھوں میں سنبھالے نماز پڑھنے لگے۔ گھوڑا لگام کھینچنے لگا اور ابو برزہ بھی ساتھ ساتھ پیچھے چلتے گئے۔ یہ دیکھ کر ایک خارجی کہنے لگا، یا اللہ بوڑھے کا ستیہ ناش کر۔ جب ابو برزہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس خارجی سے کہا کہ میں نے تمہاری بات سن لی ہے، میں نے رسول اللہ کے ہمراہ 7-8 جہاد کیے ہیں اور میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں پر آسانی کیا کرتے تھے، اور مجھے یہ اچھا معلوم ہوا کہ اپنے گھوڑا ساتھ لے کر لوٹوں، نہ کہ اس کو چھوڑ دوں کہ وہ جہاں چاہے چلا جائے اور میں مصیبت میں پڑ جاؤں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ سواری کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جنگوں میں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میں نماز شروع کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اسے لمبا کروں، پھر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بچے کے رونے سے ماں کی دل پر کیسی چوٹ پڑتی ہے۔ یعنی اگر کوئی ماں اپنے بچے کو لے کر حاضر ہے نماز میں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو ہے بچے کے رونے کی وجہ سے چھوٹی کر دیتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ آپ اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص حضرت زینب کی بیٹی کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، جب رکوع کرتے تو امامہ کو زمین پر بٹھا دیتے اور جب سجدے سے فارغ ہو کر کھڑے ہوتے تو اسے اپنے کندھے پر بٹھا لیتے۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی بچہ ہے، آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کی گود سے نہیں اترا تو آپ اس کو لے کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تمہیں ڈر ہو تو خواہ پیدل ہو یا سوار ہو تو جیسے ممکن ہو نماز ادا کر لو، مگر جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جسے تم پہلے نہ جانتے تھے۔ آپ نماز کو چھوڑ نہیں سکتے کسی بھی حالت میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ ہم نماز خوف کیسے پڑھیں تو وہ کہتے تھے کہ امام آگے بڑھے، کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں، امام انہیں 1 رکعت پڑھائے، باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑے رہیں۔ اسلحہ لے کے جو ہے وہ لوگ کھڑے رہیں گے، وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ جب یہ لوگ امام کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھ چکے ہیں تو سرک کر پیچھے چلے جائیں، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ لوگ آ جائیں اور امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھائیں، یعنی پہلے جو اسلحہ لے کے کھڑے تھے۔
امام تو اپنی نماز 2 رکعت سے فارغ ہو گیا، اب یہ دونوں گروہ باری باری باقی ایک ایک رکعت پوری کر لیں تو ان کی بھی 2 رکعت ہو گئیں، اور اگر خوف اس سے زیادہ ہو تو پاؤں پر کھڑے پیدل یا سواری پر رہ کر نماز ادا کر لیں، منہ قبلہ رخ ہو یا کسی اور طرف۔ امام مالک کہتے ہیں کہ نافع نے کہا عبداللہ بن عمر نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کیا، یعنی جب آپ پیدل ہوں گے جنگ میں یا آپ سواری پہ ہوں گے تو آپ کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ضروری نہیں ہے ہو سکے، تو اس حالت میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف خوف کی حالت میں، اور جب خوف کی حالت ختم ہو جائے تو نماز پوری اور باجماعت ادا کرو جیسے کہ عام حالات میں پڑھا کرتے ہو۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، اور جو لوگ وفات پا جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں، وصیت کرنا اپنی بیویوں کے لیے نان نفقہ 1 سال تک بغیر نکالے، لیکن اگر ان عورتوں کے ذہن میں اپنے لیے کوئی اچھی تجویز ہو اور وہ خود گھر سے چلی جائیں تو تم پر کوئی گرفت نہیں، اور اللہ ہی صاحب اقتدار اور اختیار اور حکمت والا ہے۔ یہ حکم جو ہے وہ ابتدائی اسلام میں نازل ہوا تھا کہ مرتے وقت مرد اپنی بیوی کے متعلق جو ہے وہ ورثہ کو ایسی وصیت کر جاتے تھے کہ عورت کو گھر سے نہ نکالا جائے 1 سال تک۔ بعد میں جب بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر ہو گئی اور آیت میراث کی روح سے خاوند کے ترکے میں بیوہ کا حصہ بھی مقرر ہو گیا تو اس آیت کا حکم جو تھا وہ منسوخ کر دیا گیا۔ اب بیوہ کے لیے یہ حکم ہوا کہ وہ بس عدت کے ایام اپنے مرنے والے شوہر کے ہاں گزارے، بعد میں وہ آزاد ہے، اور اس دوران نان و نفقہ بھی وارثوں کے ذمے اور ترکے ہی سے ہوگا، یعنی جو شوہر نے مال چھوڑا ہوگا اس میں سے، اور سال بھر کے خرچے کا مسئلہ میراث میں حصہ ملنے سے حل ہو گیا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور مطلقہ عورتوں کے لیے نان نفقہ دستور کے مطابق لازم ہے، اور یہ بات پرہیزگاروں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب جو طلاق شدہ عورتیں ہیں ان کا کیا؟ طلاق کے وقت کچھ دے دلا کر رخصت کرنے کا حکم صرف ایسی مطلقہ کے لیے ہے جس کا نہ تو حق مہر مقرر ہوا ہو، نہ ہی اس کے خاوند نے صحبت کی ہو اور وہ صحبت سے پہلے ہی فوت ہو جائے۔ اب یہاں ایسا حکم ہر قسم کی مطلقہ کے لیے دیا جا رہا ہے، اور اس کی تاکید بھی کر دی گئی کہ پرہیزگاروں کا یہ شیوہ نہیں ہوتا کہ وہ طلاق دے کر مطلقہ کو خالی ہاتھ گھر سے باہر نکال دیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم سمجھو۔ یہاں نکاح، طلاق، عدت، رضاعت وغیرہ آئلی زندگی سے متعلق احکام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ احکام وضاحت سے بیان کر دیے گئے ہیں، لہٰذا انہیں اچھی طرح سمجھ کر ان پر عمل کیا کرو، اور ان سے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے وہ ہمیں معلوم ہو جاتی ہے، اسی کے مطابق عمل کرو، اپنے لیے گنجائش نکالنے کی کوشش نہ کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔